الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى أولي الكرم والصدق والعلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. دونوں جہاں سرکار کا ہم کو دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے. دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے. ان کے در پہ پلنے والا اپنا آپ جواب. ان کے در پہ پلنے والا اپنا آپ جواب. کوئی غریب نواز تو کوئی غریب نواز تو کوئی داتا لگتا ہے. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. ہواؤں میں جذبات مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی علیہ کے. محفل میں موجود ہیں آقا محفل میں موجود ہیں آقا ایسا لگتا ہے. محفل میں موجود ہیں آقا ایسا لگتا ہے. آہو سنائیں اپنے نبی کو اپنے غم کی بات. آہو سنائیں اپنے نبی کو اپنے غم کی بات. ان کے سوا کون نیازی ان کے سوا کون نیازی اپنا لگتا ہے. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے.
بعد الحمد والصلاۃ لائق صد عزت و احترام و تکریم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا احسان کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے حبیب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر مبارک کرنے کی، آپ کا ذکر مبارک سننے کی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کے شکر گزار ہیں۔ میرا تقریباً تیسرا ہفتہ ہے، یعنی آج تیسری نشست ہے کہ میں نے یہ روٹین رکھی ہوئی ہے کہ جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہوتا ہے تو اس کے اندر میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کے عقائد کو بیان کرتا ہوں۔ دو جمعۃ المبارک گزرے ہیں، یعنی ایک جو گزشتہ جمعۃ المبارک تھا، اس سے اگلا جو جمعۃ المبارک تھا وہ ہمارے علاقے کے اندر یہ گوندل گاؤں ہے، وہاں سے میں نے آغاز کیا تھا۔ پھر گزشتہ جو جمعۃ المبارک کے دوسری نشست میں نے واہ کینٹ کے اندر بیان کی تھی، اور آج اپنے شہر اٹک کے اندر انشاءاللہ تعالی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کے عقائد کو میں بیان کروں گا۔ تو یہ ہمارے جو پروگرام ہے اس پروگرام کی یہ تیسری نشست ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، یعنی منافقوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایمان لائیں، اس طرح ایمان لائیں جس طرح صحابہ پاک ایمان لے کر آئے۔ آمن الناس، ناس سے مراد امام جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں تفسیر جلالین کے اندر، اور دیگر بھی سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ فرماتے ہیں یہاں پر ناس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیسا ایمان مطلوب ہے ہم سے کہ جیسا ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے رکھا حضور کی ذات اقدس کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر، تو جیسا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے رسول کی ذات پر، یا دیگر جتنی بھی ضروریات دینیاں ہیں، جیسا عقیدہ صحابہ پاک کا تھا ویسا ہی عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہم سے طلب فرماتے ہیں۔ اور دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ جس طرح یہ ازوات مقدسہ یعنی صفات ذوات قدسیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، جس طرح یہ حضور کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تم اس طرح ایمان رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول ایمان وہ ہے، یعنی اس راستے کے اوپر چلو جس راستے کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پاک چل کے چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا 73 فرقے بنیں گے میری امت کے اندر، سارے کلہم فی النار، سارے دوزخ کے اندر جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، لیکن ایک گروہ ایسا ہوگا جو جنت کے اندر جائے گا۔ پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کے رسول وہ ایک گروہ جنت کے اندر جانے والا کون ہوگا؟ فرمایا ما انا وعلیہ اصحابی، فرمایا جس راستے کے اوپر میں ہوں اور جس راستے کے اوپر میرے صحابہ ہیں، اس راستے کے اوپر جو چلے گا تو وہ ناجی گروہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو جہنم سے بچا کر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل عطا فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جو صحابہ پاک ہیں ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر عقیدہ کیسا تھا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات اقدس کے اوپر ان کا ایمان کیسا تھا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں علامہ حفاظی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے شرح شفا کے اندر نقل کی ہے، نسیم الریاض کے اندر نقل کی ہے، اور اسی طریقے سے ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے الادب المفرد کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاؤں کے اندر درد ہوا، تکلیف بڑھی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جو ساتھی تھے
آپ سے کہنے لگے کہ اذکر احب الناس الیک، اس کائنات کے اندر جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو اس کو یاد کر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ فرمایا فصاحا یا محمد آہو، تو انہوں نے کیا کیا، یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگایا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، وہ جو میرے پاؤں کا درد تھا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے شفا عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ کہنے لگے درد دور نہیں ہوتا، سب سے زیادہ کائنات کے اندر تجھے جو محبوب ہے ان کا ذکر کر، ان کو یاد کر۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، یا محمد آؤ۔ حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ نے اس درد کو دور فرما دیا۔ پتہ چلا مشکل وقت کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا، اپنا دکھ درد حضور کی ذات اقدس کو سنانا، یہ کوئی بدعت نہیں، یہ حضور محمد مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پاک کی سنت ہے۔ آگے بڑھیے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن رزین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک منڈی سے گزرے، ایک بازار تھا تجارت کو، اس منڈی سے ہم گزرے، بازار تجارت سے ہم گزرے، تو ہم نے کسی سے پوچھا کہ یہاں پر حضرت سیدنا سلمہ ابن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، کیا یہاں پر موجود ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا کہ ہاں موجود ہیں۔ تو وہ ملاقات کے لیے چلے گئے اور انہوں نے کہا یہ ہاتھ آگے کریں۔ حضرت سلمہ ابن اقویٰ کو یہ کہنے لگے اپنے ہاتھ آگے کریں۔ فرمایا یہ وہی ہاتھ ہیں کہ جن ہاتھوں سے تم نے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل یہ وہی ہاتھ ہیں، انہی ہاتھوں سے، یہی ہاتھ تھے جو میں نے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کے اندر دیے تھے، بیعت کی تھی۔ تو انہوں نے کہا نزدیک کریں۔ جب نزدیک کیا تو حضرت سلمہ ابن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو حضرت عبداللہ ابن رزین نے چوم لیا، ہاتھوں کو چوما۔ کیوں چوما؟ فرمایا یہ وہی ہاتھ ہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بیعت کے لیے آگے بڑھے تھے۔ یہ چند روایات میں سنا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں ان کا رزلٹ آپ کو دیتا ہوں، اسے کیا ثابت ہوتا ہے۔ آگے بڑھیے، حضرت سیدنا ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا کیا تو نے اپنے ہاتھوں سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاتھوں کو مس کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مس کیا ہے۔ تو پھر حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور حضرت انس کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ حضرت صہیب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت عباس کے ہاتھ بھی چومے، حضرت عباس کے پاؤں کو بھی بوسہ دیا ہے، قدموں کو بھی بوسہ دیا ہے، ہاتھوں کو بھی بوسہ دیا ہے اور قدموں کو بھی بوسہ دیا ہے۔ پھر حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کے پاس گیا اور دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا قربان جاؤں ان ہاتھوں کے اوپر کہ ان ہاتھوں نے سید المرسلین خاتم النبیین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاتھوں کو چوما۔ تو آگے بڑھے اور ان کے ہاتھوں کو چوم لیا، پھر آگے بڑھے ان کی آنکھوں کو چوم لیا۔ آنکھوں کو کیوں چوما؟ اس لیے چوما کہ فرمایا یہ وہی آنکھیں ہیں کہ جنہوں نے حضور محمد مصطفیٰ کی زیارت کی ہے، حضور محمد مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے، حضور محمد مصطفیٰ کا دیدار کیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے حضرت عمرو بن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے نواسے حضرت امام حسین، فرماتے ان کے ساتھ میں ایک گلی کے اندر جا رہا تھا، حضرت امام حسین کے ساتھ میں ایک گلی کے اندر جا رہا تھا، تو راستے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ جب آپ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کہا کہ ذرا پیٹ سے وہ جگہ ننگی کریں، اپنے پیٹ سے پردہ اٹھائیں، وہ جگہ مجھے دکھائیں کہ جہاں پر آپ کے نانا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے بوسہ دیا تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنا کپڑا مبارک اوپر کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ناف، اس ناف مبارک کے اوپر بوسہ دیا کہ جہاں پر کبھی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک وہاں پر لگے تھے۔
جس جگہ کو حضور آقا دو جہاں حضور محمد مصطفیٰ نے چوما تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسی مقام کو چوما۔ دوستو یہ تقریباً 3 یا 4 روایات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ ان سے ثابت ہوتا ہے عقیدہ نسبت۔ دیکھیں نا، صحابہ کرام نے واضح کیے، ہاتھ چومیں یا قدم چومیں یا اسی طریقے سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے ناف مبارک کو چومائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم چومتے ہیں، آنکھوں کو چومتے ہیں تو اس لیے چومتے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے چہرہ مقدس کی زیارت کی۔ ہاتھوں کو چومائیں تو اس لیے چومائیں کہ یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ کے اندر گئے بیعت کی۔ قدموں کو چومائیں تو اس لیے چومائیں کہ حضور محمد مصطفیٰ کی معیت کے اندر یہ حضور کے ساتھ جہاد کے لیے نکل گئے، یہ قدم چلے حضور کی معیت کے اندر چلے، یہ قدم چلے حضور کی دین کی نصرت کے لیے چلے، یہ قدم چلے اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر جہاد کے لیے چلے۔ تو اس نسبت سے صحابہ پاک نے کیا کیا؟ اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں کو چوما۔ تابعین نے کیا کیا؟ اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں کو چوما۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے کل صحابہ کا یہ طرز عمل تھا کہ ہر اس چیز کو وہ محبوب رکھتے تھے، ہر اس چیز سے وہ محبت رکھتے تھے جس شے کی نسبت درگاہ مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو جاتی، اس شے کو محبوب رکھتے تھے، نسبتوں کا خیال کرتے تھے کہ یہ جو جگہ ہے، یہ جو جسم ہے، یہ جو بدن ہے، یہ جو دیوار ہے، یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے کو نسبت ہو گئی حضور کی ذات اقدس۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں چومنا، ان کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دینا، یہ حضور محمد مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کا عقیدہ کہ وہ نسبت مصطفیٰ کے صدقے کیا کرتے، ایک دوسرے کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے۔ اور پچھلی دفعہ بھی میں یہ بات، پچھلی نشست کے اندر جو جمعۃ المبارک کی نشست تھی، اس کے اندر بھی یہ بات میں کر چکا ہوں کہ جو منافقین تھے تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کو اسی وجہ سے صفحاء کہا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ الصُّفَحَاءُ، ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائیں۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا تم ایمان لاؤ، صحابہ جیسا ایمان لاؤ جس طرح یہ ایمان لے کے آ گئے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ کما آمن الصفحاء، اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ صفحاء ایمان لائیں، نادان لوگ ایمان لائیں، بے وقوف لوگ ایمان لائیں۔ تو اسی وجہ سے صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا کہ حضور محمد مصطفیٰ اپنا تھوک مبارک نیچے پھینکتے، وہ صحابہ ہاتھ رکھ لیتے، حضور وضو فرماتے، صحابہ پاک ہاتھ رکھ لیتے، وہ جو پانی تھا، وہ جو تھوک مبارک تھا، برکت کے لیے اپنے جسم کے اوپر مال لیا کرتے تھے۔ اگر کسی صحابی کو وہ نہ پہنچتا، وہ اپنے دوسرے ساتھی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتا، وہ تراوٹ لیتا، برکت کے لیے اپنے جسم کے اوپر مال لیتے۔ اس سبب سے کیا کرتے منافقین؟ حضور کے صحابہ کو نادان کہتے، حضور محمد مصطفیٰ کے صحابہ کو احمق کہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح یہ رویہ رکھتے ہیں حضور کی ذات اقدس سے، کما آمن الناس، اس طرح اگر تم ایمان لے کر آؤ گے تو میں قبول کروں گا، کسی دوسرے راستے سے آؤ گے میں رد کر دوں گا، مردود ہے وہ تمہارا ایمان۔ جس راستے کے اوپر حضور کے صحابہ چل کے چلے گئے، اس راستے کے اوپر چل کر میرے پاس آؤ گے میں قبول کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھیے۔ اور اس حدیث پاک سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے، یہ بات بھی آپ یاد رکھنا۔ چلو آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ بتا دیتا ہوں۔ آگے بڑھیے۔ حضرت سیدنا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے والد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد یعنی حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں، اور یہ اللہ صحابہ کے اندر موجود ہے، طبرانی کے اندر موجود ہے، مسند بزاز کے اندر موجود ہے، اسی طریقے سے نسیم الریاض کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی ذات مقدس کے پاس آیا تو حضور علیہ السلام خون نکلوا رہے تھے، اپنا خون مبارک نکلوا رہے تھے۔ تو مجھے حضرت آقا علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن زبیر کو کہنے لگے آپ اس طرح کریں کہ یہ خون کسی ایسی جگہ کے اوپر رکھ کے آ جائیں، کسی ایسی جگہ کے اوپر دفن کر دیں جہاں پر کوئی نہ دیکھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ وہ برتن حضور سے پکڑا اور نکل گئے۔ جب واپس آئے تو حضور علیہ السلام نے پوچھا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے اس خون کو ایسے ہی جگہ چھپایا جس طرح آپ نے حکم دیا تھا کہ وہاں پر اس کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ تو وہ جو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنی بارگاہ پاک سے علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کی صبح تک، یعنی کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کی انتہا تک، جنتی یہاں تک کہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں، دوزخی دوزخ کے اندر داخل ہو جائیں، یہ سارا جتنا بھی ٹائم ہے، جتنا بھی وقت ہے، ایک ایک جزئی کا علم اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو عطا فرما کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ وما هو علی الغیب بدنون، یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ ہیں جو غیب بتانے کے اوپر بخیل نہیں۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ یہ محمد مصطفیٰ کی شان کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو علوم غیبی عطا فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے یا رسول اللہ ایسی جگہ دفن کر کے آگے ہوں جہاں پر کوئی نہیں دیکھے گا۔ فرمایا عبداللہ ابن زبیر یہ بات نہیں ہے، وہ خون تم پی گئے ہو۔ تو آگے سے ہنس پڑے کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ ایسا ہی ہوا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب تو لوگوں سے بچ اور لوگ تجھ سے بچیں۔ کیا مطلب؟ کہ اب اس خون کے تصدق سے، اس خون کی برکت سے تجھے اللہ تعالیٰ اتنی طاقت عطا فرما دیں گے کہ دنیا کا کوئی دشمن بھی تیرے مد مقابل آ کے مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اور پھر صحابہ فرماتے ہیں اس خون کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو واقعی وہ طاقت عطا فرمائی کہ میدان جہاد کے اندر بڑے سے پہلوان بھی حضرت عبداللہ ابن زبیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے خون مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے، فرماتا ہے کہ پھر برتے وفات یعنی تا وقت وفات ان کے جسم مبارک سے، ان کے منہ مبارک سے اللہ تعالیٰ نے خوشبو کو جاری فرما دیا تھا۔ ان کے پاس بیٹھنے والوں کو خوشبو آیا کرتی تھی۔ اب دیکھیں علماء سے پوچھیں، ہدایت شریف کھولیں، فقہائے احناف کی کتابیں کھولیں، ان سے پوچھیں کہ اس خون کا کیا حکم ہوتا ہے، خون جسم سے نکلے کیا حکم ہوتا ہے، کپڑوں کے اوپر لگ جائے کیا حکم ہوتا ہے، بدن کے اوپر لگ جائے کیا حکم ہوتا ہے، انسانی خون پی جانا اس کا کیا حکم ہوتا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا حکم ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ مکتبہ عشق کا دستور نرالا ہے۔ عشق کے جو دستور ہوتے ہیں یہ نرالے ہوتے ہیں، یہ دنیا دار کی سمجھ کے اندر نہیں آتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو فرما دیتے نا، آقا علیہ السلام فرما دیتے عبداللہ ابن زبیر میں نے تمہیں چھپانے کا کہا تھا، فرما نہیں، آگے حضور ہنس پڑے، فرما اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اب تجھے طاقت عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کے جسم سے قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے خوشبو جاری فرما دی۔ تو دوستو یاد رکھو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ حضور کی ذات اقدس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جسم مصطفیٰ کو مزکا، مصفا، معطر، برکتوں والا، شانوں والا، عزتوں والا بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور دوسرا عقیدہ برکت، عقیدہ نسبت، یہ بھی مضبوط کریں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی نسبت فائدہ دیتی یا نہیں دیتی۔ جس زمین کے اوپر بیٹھ جائیں وہ زمین برکت والی ہو جاتی ہے، جس دیوار کے ساتھ ٹیک لگائیں وہ دیوار برکت والی ہو جاتی ہے، جس جگہ کے اوپر بیٹھ جائیں وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے، جس چیز کو مس کریں وہ چیز خوشبو والی ہو جاتی ہے۔ ان کے بدن کا کوئی ذرہ، نیک بندوں کے بدن کا کوئی ذرہ انسان کے اندر داخل ہو جائے خدا بیماریوں سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سارے ہمارے اہل سنت کے بنیادی عقائد ہیں، اور یہ عقائد ہم نے دائیں بائیں سے نہیں لیے، اللہ تعالیٰ کے رسول کے صحابہ سے ہم نے لیے، الحمدللہ تعالی۔ آگے بڑھیے، حضرت سیدنا عبد الرزاق نے ابن جریج سے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رات کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمایا کرتے تھے۔ آرام فرماتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکڑی کا ایک پیالہ ہوتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو وہ رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ لکڑی کا جو پیالہ تھا وہ اپنی چارپائی مبارک کے نیچے رکھا کرتے تھے۔ مطلب کیا ہوتا تھا کہ رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیشاب مبارک اس پیالے کے اندر کیا کرتے تھے۔ تو صبح کا وقت ہوا تو وہ لکڑی کا جو پیالہ تھا تو آپ کی ایک خادمہ تھی جو حضرت ام حبیبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی، کہ جو یمن سے آئی تھی ابشر سے، تو انہوں نے وہ خادمہ ساتھ لائی تھی۔ ان کا نام ایک روایت کے مطابق برہ ہیں اور دوسری روایت کے مطابق ان کا نام برکہ ہیں۔ تو آپ ان کو کہنے لگے کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ جو پیالہ ہے تو آپ اس کو جائیں زمین کے اندر، اس طرح کریں کہ کوئی کچی زمین دیکھیں اور وہاں پر پھینک کر آ جائے۔ تو وہ چلی گئیں، تو واپس آئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے پاس۔ جب واپس آئے تو آپ نے پوچھا کہ کیا کیا وہ پیشاب، میں نے تمہیں کہا تھا کہ فلاں جگہ کے اوپر پھینک کے آ جائے، اس کا کیا ہوا؟
تو وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ کے رسول وہ پیشاب مبارک میں نے پی لیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سچ کہتی ہو؟ فرمایا ہاں سچ کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کے رسول میں سچ کہتی ہوں۔ تو فرمایا اب اس طرح ہوگا کہ مرض موت کے علاوہ کوئی بیماری بھی تجھے کبھی بھی تکلیف نہیں دے سکتی۔ فرمایا ایک وقت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون، کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، ایک سیکنڈ آگے بات ہو سکتی ہے، ایک سیکنڈ پیچھے بات ہو سکتی ہے۔ لہذا فرماتے موت کے سوا اب کوئی بھی بیماری تیرے نزدیک نہیں آئے گی، کوئی بیماری تیرے نزدیک نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ چند روایات ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں، ان سے چند باتیں آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ یعنی دیکھیں نا آج ہماری 3 نشستیں ہو گئی، 2 صاحب کا جمعۃ المبارک کی اور آج کی نشست، اس کے اندر میں نے جتنی روایتیں آپ کو سنائی ہیں، ان روایتوں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے حضور کی ذات اقدس سے والہانہ عشق رکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ کے اوپر بیٹھتے اس جگہ کو چومتے، جس ممبر کے اوپر خطبہ دیتے حضور نہ ہوتے اس ممبر کو چومتے، جس راستے کے اوپر چلتے حضور کی خوشبو لیتے لیتے اس راستے کے اوپر چل پڑتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کی برکت لیتے، حضور پانی آپ کا مبارک نیچے نہ گرنے دیتے، جسموں کے اوپر مار لیتے، حضور اپنے بال مبارک کٹواتے، وہ لوگ کیا کرتے کہ بال آپس میں تقسیم کر لیتے، بال نیچے نہ جانے دیتے۔ اب سب سے بڑا دوستو جو اہم سوال ہے، آپ لوگ یہ بات سوچیں اور میں یہ بات آپ کے ذہنوں کے اندر بٹھانا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن کے اندر کہیں بھی اس بات کو حکم دیا تھا حضور کے صحابہ کو کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ ہیں جب وضو کریں تو آپ کیا کریں کہ ان کا پانی اپنے جسموں کے اوپر ملیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر حکم دیا تھا؟ نہیں دیا تھا۔ کہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ کہ میں جس طرح وضو کروں گا یا اپنا تھوک مبارک نیچے گراؤں گا تو تم اپنے جسموں کے اوپر مار لینا؟ نہیں حکم دیا، نہ اللہ نے حکم دیا تو نہ رسول نے حکم دیا۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ یہ عمل کیوں کرتے تھے؟ جب اللہ کا حکم بھی نہیں تھا، رسول کا حکم بھی نہیں تھا، تو کس دلیل کے تحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ یہ عمل کرتے تھے؟ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک ہی حکم دیا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ میرے صحابہ محمد مصطفیٰ ہیں، تم نے ان کی تعظیم کرنی ہے۔ تو تعظیم کے لیے کوئی بندہ بھی قاعدہ نکال سکتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی قاعدہ بندہ اپنی طرف سے ایجاد کر سکتا ہے تعظیم کے لیے، محبت کے لیے، شانوں کو بلند کرنے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی تعلیمات ہے، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما دیتے۔ تو حضور نے روکا نہیں، صحابہ نے یہ عمل کیا، حضور نے روکا نہیں، تو قیامت کی صبح تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دلیل کے اوپر مہر لگا دی کہ میری تعظیم کے لیے، میری محبت کے لیے، محبت کے قاعدے کے تحت کوئی بھی نیا کام شروع کرو گے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو قبول بھی فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں برکتیں بھی عطا فرمائیں گے۔ تو یاد رکھو، میلاد مصطفیٰ کرتے ہو، جھنڈیاں لگاتے ہو، جھنڈے لگاتے ہو، روڈ کے اوپر نکلتے ہو، تقریریں کرتے ہو، نعتیں پڑھتے ہو، حضور کا جو نالین مبارک ہے اس کا نقش سر کے اوپر لگاتے ہو، سینے مبارک کے اوپر لگاتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو یہ سارے اسی قاعدے کے تحت آتے ہیں۔ کوئی شخص ہمیں یہ نہ کہے کہ اس کی دلیل کیا ہے، دلیل کوئی بھی نہیں ہے، دلیل یہی ہے کہ یہ حضور محمد مصطفیٰ کی تعظیم ہے اور یہ طریقہ ہم نے حضور محمد مصطفیٰ کے صحابہ سے سیکھا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے نا، چونکہ اب وقت تھوڑا ہے، حضور کتنے وقت ہے؟ اچھا، ایک روایت کے اندر آتا ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ویکھے جو گئے نا جی پیر تو بچا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں جس وقت مدینہ طیبہ پہنچے نا تو ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے اس طرح کیا کہ ایک جھنڈا لیا، ایک ڈنڈا لے کر نا اس کے اوپر ایک جھنڈا بنایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آگے چل پڑے۔ کیوں آگے آگے چلے؟ تاکہ حضور محمد مصطفیٰ کی لوگوں کو معرفت ہو جائے، حضور محمد مصطفیٰ کی پہچان ہو جائے، حضور محمد مصطفیٰ کی شان واضح ہو جائے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، دلائل کے پاس درجنوں سمندر ہمارے پاس موجود ہے، لیکن زیادہ گہرائیوں کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آسان سی بات کہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے اندر وہی کچھ کرتے ہیں جو کچھ ہم نے حضور محمد مصطفیٰ کے صحابہ سے سیکھا ہے، جو کچھ حضور محمد مصطفیٰ کے صحابہ جس راستے کے اوپر چل کے چلے گئے الحمدللہ تعالی ہم اسی راستے کے اوپر۔ ہاں ایک بات کا ضرور آپ نے خیال رکھنا ہے، وہ بات کیا ہے؟ وہ بات کہ تمام ہمارے جو علماء آل حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں بس ایک ہی بات آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ کیا خیال رکھنا ہے؟ کہ محمد مصطفیٰ الہ نہیں ہے، محمد مصطفیٰ خدا نہیں ہے،
بس الوہیت کے نیچے نیچے، یعنی الوہیت اللہ ہونا اور الوہیت کی جو صفات ہوتی ہیں ان کو چھوڑ کر ہر بات حضور محمد مصطفیٰ کی تعظیم کے اندر تم کہو اور یہ عقیدہ رکھو کہ محمد مصطفیٰ خدا نہیں ہے، محمد مصطفیٰ الہ نہیں ہے۔ اس کے نیچے نیچے جتنے بھی مقامات ہیں، جتنی بھی شانیں ہیں، جتنی بھی عزتیں، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو عطا فرما دی۔ بس الوہیت سے نیچے جو بھی مقام ہے اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو عنایت فرما دی۔ اب دوستو آخری بات میں کرتا ہوں، چونکہ 7 منٹ باقی ہیں، ایک پیغام ہے ضروری میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، علاقہ چھچ، مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں دی ہے کبھی بھی۔ آج تک میرے گھر کے اندر بھی میں نے اپنی بیوی سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے والدین سے کبھی بھی بات کی ہے، میں تو ممبر رسول کے اوپر بیٹھا ہوں، قسم اٹھاتا ہوں، کبھی میں نے یہ بات نہیں کی کہ میرے کپڑے کمزور ہو گئے مجھے کپڑے لے کر دیں، میرے کچھ کھانے پینے کا مسئلہ ہے، میرے جوتوں کا مسئلہ ہے، سواری کا مسئلہ ہے، نہیں۔ میں نے سن 2009 کے اندر، یعنی آج تقریباً دیکھیں 12-13 برس ہو چکے ہیں، میں نے اس راہ کے اندر، اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر اپنے آپ کو قربان کر دیا، وقف کر دیا 24 گھنٹے کے لیے، اور رسول اللہ کے ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں۔ میری جو بیوی ہے اس کا بھی جھگڑا میرے ساتھ فقط اتنا ہی ہوتا ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ سب کے لیے وقت ہے، صبح سے لے کر شام تک آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، کتابوں کے اندر آپ کا سار ہوتا ہے، میرے لیے یا میرے بیٹے کے لیے آپ کے پاس 2 منٹ نہیں ہوتے۔ میں اس کو یہی بات کہتا ہوں کہ اس کا اجر تمہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو میں آپ سے یہ بات کرنا یہ چاہتا ہوں، میری کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، میری ایک پریشانی اس معاشرے کو میں دیکھتا ہوں، آپ تک بھی یہ بات میں پہنچاتا ہوں کہ دیکھیں، لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے سر کو نہیں جھکاتے، رسم کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، ایک رسم ہے، ایک طریقہ ہے، اس راستے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ جو رسم ہے، شادیوں کی رسم ہے یا دیگر کوئی رسومات ہیں، یا کوئی آپ نے گھر کے اندر ایک طریقہ ہے آپ نے جاری کیا ہوا ہے، کوئی بھی کام ہے عبادت کے اندر، تو ہم آپ کو روکتے ہیں، کسی کو روکتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار دیکھ یہ بات قرآن اور سنت کے سخت خلاف ہے۔ تو اب کیا بنتا ہے، جب اللہ رسول کی بات آ جائے تو بندہ سر کو جھکا دے، لیکن وہ سر کو نہیں جھکاتے، اکڑ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی ہمارے بزرگ بھی اسی طرح کرتے آ رہے ہیں، ہمارے گھر میں یہ طریقہ جاری ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تمہیں واسطہ ہے، اس بات کے اوپر غور کرو کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات آ جاتی ہے وہاں پر دیگر لوگوں کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے۔ لہذا پہلا میرا آپ کو یہ سبق ہے اور یہ نصیحت ہے آج کے اس درس کی کہ کسی بھی کام کے اندر مشغول ہوں، عالم دین آپ کو بتائے، آپ کے بزرگ آپ کو بتائیں، یا کوئی بھی شخص جو قرآن اور سنت کا جاننے والا ہے وہ آپ کو قرآن پڑھ کے سنائے، حدیث رسول پڑھ کے سنائے کہ دیکھیں یہ بات غلط ہے، آپ نہ کریں، تو آپ کا حق بنتا ہے۔ میرا پہلا پیغام آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ سر کو جھکا دیں، اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر سر کو جھکا دیں۔ دوسری بات میں نے نوٹ کی ہے، ہمارے چھچ کے اندر ہو سکتا ہے آپ اللہ پاک کرے آپ محفوظ ہی ہوں، کہ دیکھیں لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی بیویوں کو ہم نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں، ہم فتویٰ لکھتے ہیں، ہماری ڈپٹی 7 سال ہو گئے ہیں، میں کہتا ہوں یار اب تو کچھ